نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں 286 ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے سورۃ البقرہ یعنی گائے کے واقعے والی سورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکامات اور 1000 منہیات ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق ان منہیات کا مطلب حرام اور ممنوع چیزیں ہیں۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ ضرور گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں اور کوشش کریں اسے اچھے طریقے سے سمجھیں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے الف لام میم۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ ان 3 حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جدا جدا پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم جیسے حروف جو سورتوں کے اول میں آئے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، تو ہم اختلافات میں، مشتبہات میں زیادہ نہیں الجھتے، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں اسی طرح پڑھیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہوں گی، جیسے کہ الف لام میم، اس پہ ہمیں الف پہ 10، لام پہ 10 اور میم پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت اور عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے معارضے اور مقابلے سے عاجز ہیں، واللہ عالم۔ جیسے کہ ایک جگہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح اور جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، اسی طرح اور جگہ فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو ہمارے لیے یہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے صحیح معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہیں۔
ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی ہے الحمدللہ۔ آج ہماری اس کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ چلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، خاص کتاب ہے خدا کے کتاب ہونے میں، لا ریب لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، یعنی اس کتاب کے خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ میں بھی ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور یہ قرآن یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہدایت سے مراد نور، نور ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے سچا جانتے ہیں، اور وہ حرام سے بچتے ہیں اور فرائض بجا لاتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے جو نہ صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت ابی ابن کعب سے، پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا وہ بھی ان سے بھی بچنے کی بے حد کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو پتھر ہے نا پتھروں سے ہی پہاڑ بن جاتا ہے، اس لیے چھوٹے موٹے سارے گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنے والا ہی پرہیزگار کہلاتا ہے، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، رہنمائی ہے مومنین کے لیے، شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، چھپی ہوئی باتوں کے ساتھ، ویقیمون اور قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ہے ان کو، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیے رہتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، ملاقات خداوندی پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ اور دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، اور وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا، یہ تمام غیب کی چیزیں ہیں،
اور ان پر ایمان لانے والے مومنین کی یہ صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی انہوں نے نہیں دیکھا لیکن وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایمان لانا دین اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لایا جائے۔ تو یہاں پر ایمان لانے والی جو صفت ہے وہ مومنین کی بیان کی جا رہی ہے کہ مومنین کیسے لوگ ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ اور قائم کرنا کیا ہے؟ کہ وقت کی نگہبانی کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع اور سجدے کو پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، التحیات اور درود پڑھنا اقامت الصلاۃ ہے، یعنی نماز کو ایک عبادت سمجھ کر خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور یہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے واجبات بھی خرچ ادا کرتے ہیں، اور فرض زکوٰۃ بھی داخل ہے اس میں، یعنی فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ان کے مال پر حق اہل و عیال کا بھی ہے، غلام کا بھی ہے، اجنبی کا بھی ہے، رشتہ دار کا بھی ہے، اور دوست احباب کا بھی ہے، اور ہر غریب مسکین یتیم کا بھی ہے۔ اور یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ حق سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے دیں؟ یہ مومنین کی صفات ہیں، اہل ایمان والے ہیں۔ اہل ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ نہ صرف ایمان لے کر آتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس جس طریقے سے اس طریقے سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق ہمارا دیا ہوا ہے، کہ ہم نے رزق عطا کیا ان کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں اس دنیا میں جو آپ کو کچھ دے سکے اگر اللہ نہ دینا چاہے تو۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمیں رب نے عطا کیا ہے وہ صرف ایک واحد رب نے ہی عطا کیا ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اس جگہ پہ یہ بات بڑی کھلی اور واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ رزق کون سا خرچ کرتے ہیں؟ رزق وہ جو رب نے عطا کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ مومنین کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مومنین میں شامل کرے، ایمان صالح عطا کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں نیکی کی ہدایت دے، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، بلکہ استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔